أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں۔ وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ قیامت کے دن جہنم کو لائے جانے کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 بانگیں ہوں گی، ہر باغ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے اور وہ جوش و غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے۔ اس روز سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے سوائے حضور پرنور حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی فرماتے ہوں گے۔ جہنم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کر دیا ہے۔ اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں، لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو سمجھے گا، لیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں ہوگا، اور اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور اس سوچنے سے صرف حسرت حاصل ہوگی۔ اور اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن بھی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ یا زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی؟ پہلی صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں دنیاوی زندگی میں کچھ نیکیاں کما کر آگے بھیج دیتا۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ کاش میں نے اس دائمی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، ساری عمر فانی زندگی کے لیے کمائی کی اور خدا کو یاد نہ کیا۔ کفار کے لیے یہ پچھتانا بھی عذاب ہوگا۔ دنیا میں نیکوکار مومن کا نادم ہونا درجات کی ترقی کا سبب ہے اور گناہگار مومن کا پچھتانا توبہ ہے، مگر کافر کا قیامت میں پچھتانا محض عذاب ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھا کوئی نہیں باندھتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب نہیں دے گا، اور تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں آگ کے ٹوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔
ہے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ ترجمہ کنز العرفان ہے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ہے اطمینان والی جان۔ کفار کا عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان اور اطاعت و عبادت میں گزری، یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا اور ذکر خدا جن کے دلوں کا سکون، ذکر خدا سے جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کرتے رہے۔ ان حضرات سے موت کے وقت کہا جائے گا اے اطمینان والی جان، اور ایک قول کے مطابق یہ کلام آخرت میں ہوگا۔ ارجعی الی ربک، اے اپنے رب کی طرف لوٹا۔ مخلص مومن سے کہا جائے گا کہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے مراد اس کی رحمت، قرب اور حضوری میں حاضر ہونا ہے۔ یاد رہے کہ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہگار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر اور راحتوں پر شاکر رہ کر راضی بر رضا رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے تھوڑے عمل پر ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ترجمہ کنز الایمان، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ کو خاص بندگان خدا کے گروہ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا جائے گا۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی معیت و قرب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے نیک بندوں کی معیت میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکوں کی صحبت اصلاح قلب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق